ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کافی دنوں سے میں ایک سوال لے کے کئی لوگوں سے بات کی جو میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جیسے مسجد کے امام ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ ایک جملہ ہے، جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو حی علی الفلاح، اور میرا جو ہیش ٹیگ بھی ہے وہ ایکچولی حی علی الفلاح، یعنی کہ میں اپنے چینل کے نیچے شروع سے لکھا ہوا ہے۔ تو اکثر لوگوں سے جب پوچھے جاتے ہیں کہ حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ میں کہتا ہوں کہ حی علی الصلاح جو ہے، اگر نماز کی طرف جا رہے تو نماز تو خود ایک کامیابی کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے، تو پھر حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہونا چاہیے؟ اکثر لوگوں سے میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے مجھے صرف یہی بتایا کہ ایک کامیابی ہے، بس کامیابی کی طرف جائیں۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اب میں جو اس پہ اپنے آپ کو بڑا کوشش کر کے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے۔ دیکھیں، فلاحی فلاح اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو ایک چیز دیکھیں کہ فلاحی ادارہ کیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو انسانیت سکھانا اور انسان بن کے رہنا، میرے نزدیک یہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا عمل۔ اچھا، چونکہ یہ مسجد سے آواز کیوں آتی ہے؟ صلاح کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ آئیں نماز کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کسی سے اگر بات کروں یا آپ کسی سے بات کریں کسی کو سمجھانے کے لیے، اگر 4 آدمی کو 5 آدمی کو بلائیں کہ میں کوئی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں تو نہیں آئیں گے۔ کوئی اسٹیج پروگرام، کوئی ڈرامہ کریں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ایک ایسا بن گیا ہے قدرت کا کہ مسجد سے آواز آتی ہے تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جتنے لوگ مسجد میں علاقے سے نماز کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ اتنے لوگوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ بلا کے، یعنی کہ کوئی یہ دعوت دے کے کہ میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ مسجد سے ہی کچھ درس ملنا چاہیے، اس صلاح کے لیے آئیں اور فلاح کے لیے بھی آئیں۔ فلاح جو ہے وہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے کہ آپ پڑوسی کا حقوق، یا مسجد کے گیٹ کے سامنے بائک کھڑی کر دینا، مسجد کے آگے گاڑیاں لگا دینا، کسی کے گھر کے آگے گاڑی لگا دینا۔ خیر، یہ تو ہمارے یہاں گاڑیوں کا بڑا ریل بل ہے، تو آج کل پارکنگ کا بڑا ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا درس۔ اب ہمارے یہاں جو ہے نا، معاشرے کے اندر جو ہے، یہ ایک بہت سارے جو فلاحی کام ہوا کرتے تھے وہ پروفیشنل بن گیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی گاڑی چاہیے تو پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جمعہ بازار یا اتوار بازار جا کے کوئی گاڑی کا سودا کر لیتے تھے، تو وہاں بیچنے والا اور صرف خریدنے والا ہوتا تھا۔ لیکن آج بیچ میں ایک بروکر ہے کہ آپ سستے میں وہ گاڑی اٹھا لے گا، اس کو 10 گاڑی مل جائے، 100 گاڑیاں مل جائے، وہ اٹھا لے گا۔ یعنی کہ اصل مستحق جس کو ایک یوزڈ گاڑی چاہیے اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے، وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ وہ بیچ میں کسی نہ کسی کو کمیشن ایجنٹ بیٹھانا پڑے گا، اس کو کمیشن دینا پڑے گا۔ اسی طرح رشتے کی بات ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی بھی بات چیت چلا کے کسی دوست یار یا محفل یا محلے میں جہاں پہ خواتین آپس میں ملتی تھی، ایک دوسرے کی شادیاں کروا دیا کرتے تھے۔ آج کل وہ بھی رشتے والے بڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر کھولے ہوئے باقاعدگی سے۔ تو یہ فلاحی کام جو ہے نا پروفیشنل بن گیا۔ پہلے لوگ زکوٰۃ خیرات دے دیا کرتے تھے، اس کے بھی الگ الگ دفتر بن گئے۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس کو جس کا حق آسانی سے مل جانا چاہیے، اب اس کو خرید کے تھوڑا مشکل سے لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا، یہ پروفیشنلزم جو شروع ہوا ہے، اس میں لوگوں نے ایک دوسرے کے جو ہے خیال رکھنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو انسانیت کے تحت بات کرنی چاہیے تھا، انسانیت کے تحت ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا، وہ اب نہیں ہو رہا ہے، اور نہ اس کا کوئی درس ہے۔ تو میرا جو خیال ہے کہ ان سب باتوں کو مسجد میں کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی امام کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہیں 25 ہیں، کہیں 100 ہیں، کہیں اس سے زیادہ ہے،
ہر نماز میں اگر انسان کو کچھ سمجھا دیا جائے آج کے دور کے طریقے سے. اچھا حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن حدیث تو لوگ سنتے رہتے ہیں. حدیث پہ پتہ نہیں کیوں اب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ایک ریگولر ٹائپ کے جو ہے نا باتیں ہیں جو امام صاحب بیٹھ کے کریں گے, وہ لوگ سنتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں لیکن اثر نہیں کرتا ہے. معاشرے کے حساب سے, حالات کے حساب سے, دور کے حساب سے آج کے بارے میں لوگوں کو بات کرنی چاہیے تھی. رشتے کی بات ہو, گاڑیوں کا لین دین ہو, گھر کا کرائے کا. دیکھیں ایک کرایہ دار جو آدمی ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ کرائے کے تلاش میں نکلا ہوا ہوتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے. اس کو بھی 1 مہینے کا ایڈوانس یعنی کہ ایک کمیشن دینا پڑتا ہے. تو اس سے جو ہے نا نفسا نفسی کا جو عالم ہے, یعنی انسانیت مر چکی ہے. ہر چیز میں پروفیشنلزم ہے اور ہر چیز کے اندر لوگ کمیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ ایک مشورہ آپ سے لینا چاہتا ہوں, میں کوئی مشورہ دینا نہیں چاہ رہا, کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے خیال میں حی علی الصلاح جب صلاح کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی فلاح کا کام بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ درس کا ایک نظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا اور مطلب یوٹیوب اور موبائل فون, اینڈرائڈ, LCD لوگوں کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. لیکن انسانیت کا درس دیکھنے والے, سننے والے, یہی میں اگر جو آپ کی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, اگر اس میں 100 آدمی آئیں گے تو تقریباً کوئی 90-95 آدمی اس کو فارورڈ کر دے گا, وہ سننا ہی نہیں چاہے گا. لیکن چونکہ مسجد میں بیٹھ کے اگر ایک امام آج کے دور کے حساب سے درس دے گا تو لوگ بیٹھے ہوں گے نماز میں تو وہ سنیں گے, ان کو سننا پڑتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی جو اچھی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ایک ذریعہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر میں اس چینل کے تھرو آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی 15-20-25 آدمی سنیں گے اس کو, باقی لوگ تو فارورڈ کر دیں گے. لیکن چونکہ مسجد میں لوگ نماز کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں تو ان کو سننا پڑتا ہے, وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں خدا کے خوف سے, نماز کے انتظار سے. اور کچھ لوگ اس میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ دین کو سننا اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں. سوشل میڈیا میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی کا الگ الگ جو ہے نا ہنٹنگ ہے, الگ الگ طرح کے سے وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کو سائنس ہے, کسی کو کچھ ہے, طرح طرح کے جو لوگوں کی عادت ہے اس کو. اس چینل کو, ایسے چینل کو اور دین کو سمجھنے کے لیے اور انسانیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص اچھی جگہ پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جو آج کے دور کے حساب سے, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان, مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے میں ہوں اور آپ میں سے کوئی شخص ہے, ہم دونوں ایک فلیٹ میں رہتے ہیں ایک جگہ, اور نیچے آپ کی بھی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے اور میری بھی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے. روزانہ صبح اگر آپ کی موٹر سائیکل کے سیٹ کے اوپر میں گٹکا تھوک کر چلا جاؤں تو آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے, میں پہلے کسی ویڈیو میں اس طرح کا مطلب بات بتا چکا تھا. تو میں یہ کہنے کا مقصد ہے, جب میں کسی کے موٹر سائیکل کے اوپر تھوک کے جاؤں گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اسی طرح جو کیفیت ہے نا, وہ آپ اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی موٹر سائیکل پہ کسی نے روز صبح, یعنی کوئی ایسا ہے جو روز صبح تھوک دیتا ہے, تو آپ کتنا بے چین ہو جائیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کون ہے جس سے میرا نہ کوئی لینا نہ دینا ہے, وہ میری گاڑی کو روز گندا کر کے چلا جاتا ہے. تو اس کا اگر اپوزٹ کر لیں کہ روزانہ صبح روز کے یعنی ترتیب کے مطابق, جیسے میں صبح روز اٹھتا ہوں اور آپ سے 1 گھنٹہ پہلے آفس جاتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں اپنے کام پہ, آپ 1 گھنٹہ بعد جاتے ہیں. اگر میں اس کا الٹا کر دوں, یعنی کہ اب روزانہ صبح میں اپنی گاڑی کو صفائی کر کے آپ کی گاڑی پہ بھی تھوڑا سا کپڑا ڈال کے صفائی کر دوں, تو اب آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ کے اندر تبدیلی پہلے بھی کچھ اور تھی, اب کی تبدیلی کچھ اور ہے. اب آپ تلاش کریں گے کہ کون ہے جو, جس کو میں نے کسی کو ہائر تو نہیں کیا کہ میں پیسے دوں گا اور یہ کروں گا, وہ میری موٹر سائیکل کی صفائی کر دے. تو ناظرین, جو کیفیت آپ اس وقت سوچ رہے ہیں نا, ایز اے ایک پراپرٹی کا آنر ہونے کے ناطے, یعنی مالک ہونے کے ناطے کہ آپ کی ملکیت ہے, سیم ایسی کیفیت آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ رب العالمین, کیونکہ ہم سب اس کی ملکیت میں ہیں. اگر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کا مالک کیا سوچ رہا ہوگا؟
اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور اگر کوئی انسان کسی انسان کی بھلائی کر رہا ہوگا تو اس کا مالک کیا سوچ رہا ہوگا, اور کیا اس کو انعام کے لیے سوچ رہا ہوگا, دے رہا ہوگا, سوچے گا دینے کے لیے. وہ کیسے بے چینی سے اپنے مہمان کا انتظار کرے گا, اور جو بدتمیزی کر کے جائے گا اس کے لیے بھی وہ کیسے انتظار کرے گا. یہ کیفیت اور یہ سب کچھ یہ آپ لوگوں کے اوپر, کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں یہ صحیح ہے, یا کچھ اور بھی اس میں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو میں اس کو ایڈ کر ایک نئی ویڈیو بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.